अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। हाज़िरीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान कुरानी अरबिक ग्रामर का आज हमारा 32वां सबक है। इसमें हम अल जुमलतुल फ़ेलिया का 13वां बाब शुरू करेंगे। अभी हमने फ़ेल मिसाल की मिसालें बयान की। पिछले लेक्चर में हमारा फ़ेल अजवब पे कायदे जो भी थे उनको बयान किया। आज के इस दर्स में फ़ेल अजवब और फ़ेल नाक़िस कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कवायद के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करें। कैसे हम फ़ेल अजवब या फ़ेल नाक़िस को बनाते हैं, इसके बारे में आज के इस दर्स में हम ज़्यादातर बात करेंगे और उसके बाद कुरान के मुख्तलिफ आयात से इसकी मिसालें देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सुलासी मुजर्रद यानी ऐसे अफ़आल जिनका जो मादा होता है 3 हरफ़ी होता है, उसी के बारे में हम ज़्यादातर आजकल पढ़ रहे हैं। अभी हमने रुबाई या खमीस यानी 4 या 5 हरूफ मादे वाले कुछ इस्तेमाल नहीं किए हैं। अभी हमारा मौजू सिर्फ 3 हरफ़ी मादे के ऊपर जो भी अफ़आल आते हैं उनके हैं और उनको हम सुलासी मुजर्रद कहते हैं। कुछ हफ्तों से आपने देखा कि हमने ये जाना था कि अगर सुलासी मुजर्रद में हमारे पास जो हरूफ होते हैं यानी फ़ा कलिमा, आइन कलिमा या लाम कलिमा, इनमें अगर हमारे पास हरूफ इल्लत आता है यानी हमज़ा और यानी या वाव जिनको हरूफ इल्लत हम कहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी पोजीशन क्या होगी। क्या वो फ़ा कलिमे पे हर्फ इल्लत आएगा यानी या आएगा या वाव आएगा, तो उस वक्त उस फ़ेल को हम फ़ेल मिसाल कहते हैं। और फ़ेल मिसाल के कायदे क्या होंगे, उसमें क्या तब्दीली आएगी और किस तरह उस वक्त उसका निज़ाम किया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि हर्फ इल्लत जो है ये फ़ेल को कमज़ोर कर देता है और उसका इलाज करना ज़रूरी होता है। इलाज करने का तरीका मैंने आपको पिछले दुरूस में बताया। अगर हमारे पास मिसाल होगा तो इलाज किस तरह किया जाएगा। इसी तरह अगर हर्फ इल्लत चाहे वाव हो या हो, आइन कलमे पे हमारे पास हो, जैसा कि आपने यहाँ देखा है और इसकी मिसालें काफ़ी ज़्यादा हमने पिछले दर्स में सुनी, देखी, जानी। उस वक्त उसको अजवफ कहते हैं। अजवफ के और कुछ कायदे हम आज पढ़ेंगे। और अगर ये हर्फ इल्लत चाहे या होगा या वाव होगा, लाम कलमे के ऊपर होगा, तो उस वक्त उसको हम फ़ेल नाक़िस कहते हैं। आज हम कोशिश करेंगे अजवफ के और कायदे पढ़ें और उसके बाद हम नाक़िस के ऊपर यानी चले जाएँ। कुछ मिसालें मैं आपको दूँगा जिससे आपका थोड़ा-सा इयादा हो जाएगा। यानी पिछला जो हमारा दर्स था, उसमें अजवफ़ के बारे में हमने कायदे पढ़े थे। यहाँ पर कुछ मिसालें मैं आपको दूँगा ताकि वो दर्स इस दर्स के साथ कनेक्ट हो जाए। आपके पास एक मादे के 3 हरूफ है सुलासी मुजर्रद के, ता, वाव और बा। इसमें आप देखिए वाव जो है ये आइन पोज़ीशन पे है। फ़अला के अगर हम फ़अला की बात करते हैं तो आइन पोज़ीशन पे वाव है। तो वाव जो है ये हर्फ इल्लत है, आइन पोज़ीशन पे है। तो इस वक्त इस पे अजवफ़ के कायदे लागू होंगे। अब बाबी नसरा पे इस ता, वाव और बा को डालिए। नसरा यंसुरु ये बनना चाहिए तवाबा यतवुबु, तवाबा यतवुबु। मगर आपको पता है जब हर्फ इल्लत होता है आइन पोजीशन पे तो उसको कायदा क्या होता है, यानी अजवफ के कायदे लागू होंगे। क्या कायदे हैं? सबसे पहले ये जो हर्फ इल्लत है, चूंकि इस पे ज़बर है, ये मुतहरिक है, तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, आपने देखा कि पहली कंडीशन में हमने क्या किया, ता पे ज़बर रखी, बा पे ज़बर रखी, जबकि वाव को हमने हटा दिया। इसके बाद आपको दूसरा कायदा इस पे लागू करना है कि हर्फ़ी इल्लत यानी जो यहाँ पर वाव आप देख रहे हैं, उससे पहले यानी माक़बल हर्फ पे अगर ज़बर होगा,
تو حرف इल्लत जो है ये अलिफ में तब्दील हो जाता है। तो तवाबा बनेगा ताबा, ताबा। कानून आपने देखा क्यों बन जाता है, अजवफ के तमाम जो कायदे इस पे लागू आप कीजिए तो ये बनेगा तवाबा से ताबा। ताबा का तर्जुमा है उसने तौबा की, क्योंकि ये जो उसने तौबा की जो आपके सामने यहाँ पर बात आ रही है, तो इसमें आप ये समझने चाहिए कि ये माजी का हमारे पास फेल है। इसी तरह नसरा यनसुरु के हिसाब से तवाबा यतवुबु आना चाहिए, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। मैंने आपको बताया है कि यानी यतवुबु में भी कायदे लागू होंगे। क्या कायदे लागू होंगे कि इसमें भी जो हर्फ इल्लत है उसमें जो पेश है वो ख़त्म हो जाएगा, बल्कि वो पेश माकबल हर्फ चूंकि उसमें सुकून होता है उस पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आपने देखा या ये जो ता है, ता के ऊपर वाव का पेश चला जाएगा, वाव खाली रहेगा और उसके बाद बा जो है उस पे कुछ नहीं होगा। तो ये जो वाव है चूंकि पेश इससे पहले है, तो उस पेश की वजह से इस वाव पे सुकून आएगा। तो ये बनेगा यतवुबु से बनेगा यतूबु। तो नसरा यंसुरु के कायदे के हिसाब से अजवफ के तमाम कायदे इस्तेमाल कीजिए, तो तवाबा यतवुब बन जाएगा ताबा यतूबु, ताबा उसने तौबा की, यतूबु वो तौबा करता है या तौबा करेगा। ये मुजाहरे का सेगा है। सूरह ताहा आयत नंबर 82 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं व और इन्नी बेशक में ही, इन्नी यानी बिलाशुबा मैं ही, यानी यहाँ पर मुतकल्लिम का सेगा है। अल्लाह तबारक ताला अपने बारे में फरमा रहे हैं व और इन्नी बिलाशुबा मैं लगफ्फारुन। इन्नी का तर्जुमा यहाँ ये भी हो सकता है बिलाशुबा मैं, यानी शक के बगैर, क्योंकि इन्ना जो है ये किसी चीज के स्ट्रेस के लिए इस्तेमाल होता है, यानी बिलाशुबा में। ला यहाँ पर जो लाम लाम जबर ला है ये लाम ताकीद है, यानी इन्नी इन्ना के बाद ला भी इस्तेमाल हुआ है, तो इस जुमले में काफी ज्यादा ताकीद है। और बिलाशुबा मैं तो हूं ही लगफ्फारुन, मैं तो हूं ही बहुत बख्शने वाला, मैं तो हूं ही बहुत बख्शने वाला, लगफ्फारुन लिमन उसे ताबा जिसने तौबा कर ली। यानी जो शख्स तौबा करता है अल्लाह तबारक ताला बिलाशुबा यकीनन उसके लिए है ही बख्शने वाला। इस आयत का तर्जुमा इस तरह आप करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अल्लाह तबारक व ताला उस शख्स के लिए जो शख्स तौबे की नीयत से अल्लाह तबारक ताला के सामने आता है और गिड़गिड़ा के दुआ मांगता है, तो अल्लाह फरमाता है मैं तो हूं ही तुम्हारे लिए बहुत बख्शने वाला। यानी तुम मायूस ना हो जाओ, परेशान ना हो जाओ, बल्कि मैं तो हूं ही तुम्हारे लिए तौबा करने वाला, तौबा कबूल करने वाला, बख्शिश अता करने वाला। तो इससे हमें पता चल गया कि यहाँ पर जो ताबा है असल में ये तवाबा था, मगर अजवफ के कायदे के हिसाब से तवाबा बन जाता है ताबा। इसी तरह हमारे पास है, चूंकि वाव को हमने यहाँ लिया था हर्फ इल्लत, अब हम या को लेंगे और या की एक मिसाल देंगे, शीन या और हमजा। फतह यफ्तहु के बाब पे इसको डालिए तो बनेगा शया आ यश या उ। आपने देखा शया या यश या उ जो आ रहा है, इसमें जो हर्फ इल्लत है ये आइन पोजीशन पे है, तो ये बीमार हर्फ है, इसमें इल्लत है, तो इसको अजवफ के कायदे कीजिए। अजवफ के कायदे के हिसाब से सबसे पहले अगर हर्फ इल्लत हमारे पास मुतहरिक हो, जबर जेर पेश हो, तो उसकी जबर जेर पेश को हटा देते। उसके बाद उससे पहले हर्फ इल्लत से पहले अगर जबर हो तो हर्फ इल्लत तब्दील होता है अलिफ में, जैसा कि ऊपर आपने देखा। तो शया बन जाता है शाआ। यानी जब भी आप शाह देखेंगे याद रखिएगा इसका असल में मादा जो है वो शया है। ये शया से शाह बन गया। तर्जुमा उसने, इसका तर्जुमा जो है ये माजी का लफ्ज है, उसने चाहा, उसने चाहा। यफ्तहु यश याऊ, उस पे भी आप अजवफ के कायदे लागू कीजिए। तो यश याऊ में सबसे पहले चूंकि शीन यहाँ पर माकबल है हरफ इल्लत से, वो साकिन है, तो हरफ इल्लत का जो हरकत होगी वो पिछले हरफ यानी माकबल हरफ के ऊपर शिफ्ट होगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये बनेगा यशा, फिर या ऐसे ही रहेगा और हमजा पे पेश होगा।
اب یہاں پہ بھی یہی قاعدہ آپ یاد رکھیے گا، یا جو ہے حرف علت اس سے پہلے زبر ہے تو یہ الف میں تبدیل ہوگا، تو یہ بنے گا شاء یشاء، شاء اس نے چاہا ماضی کا فعل، یشاء وہ چاہتا ہے یا وہ چاہے گا۔ اب اس طرح جب بھی آپ شاء دیکھیں گے، یشاء دیکھیں گے، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کا مادہ، یہ جو الف ہے یہ اجوف کے قاعدے کے بعد آیا، اصل میں اس کا جو مادہ تھا وہ ہے شیاء اور یشیاء، ٹھیک ہے، شیاء اگر ہم فتح یفتح کے اوپر ڈالیں گے تو بنے گا شیاء یشیاء۔ اب اس لفظ کو قرآن مجید میں کافی زیادہ استعمال کیا گیا ہے، اگر ہم سورہ صافات کی آیت کو دیکھیں، یا ہم اکثر بھی کہتے ہیں نا انشاء اللہ، اگر چاہے گا اللہ، یعنی ہمیں مسلمانوں کو حکم دیا گیا جب بھی آپ کسی چیز کے بارے میں، کوئی چیز یعنی آگے آنے والے دنوں کے بارے میں، آگے کسی چیز کے بارے میں بات کریں تو یقین کے ساتھ نہ کریں، آپ بتائیں انشاء اللہ، اگر چاہے گا اللہ، یعنی میں تو آپ کو پلان کرتا ہوں، وعدہ دیتا ہوں، بات آپ سے کرتا ہوں، مگر میری بات کے اوپر ویلیڈیٹی تب ہوگی جب اللہ چاہتا ہے یا جب اللہ چاہے گا۔ یعنی یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو فعل ہے یہ ماضی کا فعل ہے، تو اس میں بھی یہاں پر اگر اللہ چاہے، یعنی اگر چاہے گا اللہ۔ اسی طرح ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ کوئی بھی خوبصورت چیز، کوئی بھی اچھی چیز جب آپ دیکھیں یا آپ نعمتوں کا یعنی تذکرہ کریں تو ڈائریکٹلی نہ کریں، آپ ساتھ ساتھ میں بتایا کریں ما شاء اللہ، جو کچھ چاہا اللہ نے، یعنی جو میرے پاس یہ سب چیزیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ میرے نظر بد جو ہے اکثر ان چیزوں سے لگتی ہے، کسی کی آپ تعریفیں کرتے ہیں اور ماشاء اللہ نہیں کہتے، تو اس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ ماشاء اللہ کہیں۔ اس میں بھی آپ نے دیکھا شاء استعمال ہوا ہے، مگر اگر میں آپ کو بتاؤں شاء جو ہے اصل میں یہ شیاء تھا، مگر اجوف کے قاعدے کے حساب سے یہ شیاء سے شاء بن گیا۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 102 اللہ فرماتا ہے ستجدنی، تو پائے گا مجھے، ستجدنی یعنی جب سا استعمال ہوتا ہے ماضی قریب کا یہ صیغہ بن جاتا ہے، اور نیچرلی آپ کو پتا ہے مضارع کا صیغہ ہے ستجدنی، تو پائے گا مجھے انشاء اللہ، اگر چاہے گا اللہ، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی آپ نے دیکھا شاء استعمال ہوا ہے، تو شاء جو ہے اس میں بھی اصل میں شیاء تھا اور اجوف کے قاعدے لاگو ہوئے ہیں۔ تو ابھی ہم اجوف کے اور بھی یعنی مثالوں کے ذریعے میں چاہتا ہوں کہ اجوف آپ کو بہت ہی زیادہ کلیئر ہو جائے۔ اگر ہم اجوف کا یعنی ایک اور گردان کریں گے، اجوف ماضی کا گردان کریں گے باب فتح پہ، تو یہی شاء جو ہے اس کا پورا گردان دیکھیں، شیاء اصل میں تھا مگر بنے گا شاء، اس کا پورا گردان 14 سے یہ بنائیں گے تاکہ آپ کو یہ کلیئر ہو جائے، تو بنے گا شاء، شاء، شاءو، شاءت، شاءتا، شئنا۔ یہ شئنا کیوں بنا آپ کو پتا ہے، اصل میں یہ شاء یعنی حمزہ کے اوپر الف اور اس کے بعد یعنی دو ساکن جمع ہو جاتے ہیں تو اس وقت شئنا بن جاتا ہے۔ شئت، شئتما، شئتم، شئتی، شئتما، شئتن، شئت، شئنا، یہ ماضی کا صیغہ ہے، اگر آپ فتح کے یعنی باب کے اوپر شیاء کو ڈالیں گے تو اس طرح تبدیلی ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ یعنی گردان آپ فعل مضارع کا کریں گے، اسی شیاء کو اجوف کا قاعدہ لگانے کے بعد باب فتح سے ڈالیں گے تو بنے گا یشاء، یشیاء کے بجائے بنے گا یشاء، یشاءانی، یشاءون، تشاء، تشاءانی، یشأن۔ یشاءنا کیسے بنے گا آپ کو یہاں پر پتا ہونا چاہیے، یشاء پھر حمزہ پہ اوپر جزم ہے، پھر نون ہے، تو الف جو ہے وہ کٹ جاتا ہے، ڈائریکٹلی شین حمزہ کے ساتھ جڑ جائے گا۔ اس کے بعد تشاء، تشاءانی، تشاءون، تشائین، تشاءانی، تشأنا، تشأنا بھی اسی طریقے سے جیسے یشأنا بنا، اس کے بعد اشاء، نشاء۔ تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہمارے پاس شیاء تھا جو شاء بن گیا، اور یشیاء جو یشاء بن گیا، اس کا پورا گردان میں نے آپ کو بتا دیا کیسے بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم جیاء، ایک اور ہمارے پاس مادہ ہوگا جیم، یا اور حمزہ، فعل یہ بھی ماضی یعنی اجوف کے اوپر ڈالیں گے باب ضرب پہ تو بنے گا
جا جا جاؤ جاعت جاعتا جئنا، اور جئنا آپ کو پتا ہے کہ الف اور حمزہ ایک ساتھ ہے، حمزہ پہ جزم ہے تو الف کو کاٹ دیں گے۔ جئتا جئتما جئتم جئتی جئتما جئتن جئتو جئنا، یہ جو آپ کے سامنے میں یعنی گردان دے رہا ہوں ماضی اجوف کا، اور جیا کا ہمارے پاس مادہ ہے باب ضربہ کے اوپر، تو یاد رکھیے گا یہ میں تبدیلی کے بعد یعنی ماضی اجوف میں جو تبدیلی آئی، تبدیلی کے بعد آپ کے پاس یہ فعل ماضی اجوف کیسے بنتا ہے۔ اب کچھ مثالیں اس سے دیں گے تاکہ یہ کہ آپ کو کلیئر ہو جائے۔ یہی جو آپ کے پاس یہ میں نے آپ کے سامنے دیا تھا جیا، اس کو ہم ذرا ایکسپلین کریں گے قرآن کی مثالوں کے ذریعے، کیونکہ جا قرآن مجید میں بہت دفعہ استعمال ہوا ہے۔ تو اصل میں آپ کے پاس مادہ ہے جیم یا اور حمزہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا یا جو ہے یہ عین کلمے کے اوپر ہے، تو اس پہ بھی فعل یہاں پر اجوف، فعل اجوف استعمال ہوگا، یعنی یہ فعل اجوف بنے گا۔ اور ضربہ کے باب کے اوپر ہے تو ضربہ یضربو بننا چاہیے تھا یہ جیا یجی یا او، مگر اس پہ آپ اجوف کے قاعدے لاگو کیجئے سب سے پہلے، کیونکہ اس سے ماقبل زبر ہے تو ہمارے پاس حرف علت ہے، تو حرف علت کو ہم اس کی حرکت کو پہلے ہٹا دیتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر آپ نے دیکھا۔ اس کے بعد ماقبل کیونکہ زبر ہے تو یہ الف میں تبدیل ہو جائے گا، ابھی تک ہم کافی مثالیں دے چکے، تو جیا بن جائے گا جا، ترجمہ وہ آیا ماضی کا صیغہ۔ یضربو کے حساب سے یجیء بنے گا، اس میں بھی سب سے پہلے آپ دیکھیں یعنی حرف علت جو ہے اس سے پہلے حرف ماقبل حرف پہ سکون ہے، تو حرف علت کی جو حرکت ہے وہ ماقبل حرف کے اوپر چلی جائے گی، جیسا کہ آپ نے یہ دیکھا، اور اس حرکت کے مطابق یہ جو حرف علت ہے اس پہ تبدیلی ہوگی۔ آپ نے دیکھا جیم سے حرف علت سے پہلے زیر ہے، ٹھیک ہے، اس پہ زیر ہے تو یا کے اوپر جزم آئے گا، تو یجیء، کیونکہ زیر کی جو مناسبت ہے وہ یا کے ساتھ ہے۔ جاء یجیء، وہ آتا ہے یا وہ آئے گا۔ سورۃ الفجر آیت نمبر 22 اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وجاء، اور آ گیا، ربک، تیرا رب، جاء یعنی وہ آیا ماضی کا صیغہ، وجاء، اور آ گیا، ربک، آپ کا رب، تیرا رب، والملک، اور ہر ایک فرشتہ، صفن صفا، قطار اندر قطار، یعنی لائن ٹو لائن۔ قیامت کا دن ہوگا جب اللہ تبارک تعالیٰ میدان محشر سے جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے سامنے آئیں گے حساب و کتاب کے لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فجر میں وجاء، اور آ گیا تیرا رب، اور فرشتے، ہر ایک فرشتہ، صفن صفا، قطار اندر قطار، یعنی لائن سے لائن میں۔ اس میں بھی آپ نے دیکھا جا استعمال ہوا، اصل میں یہ جیا تھا مگر یہ فعل اجوف ہے، تو اس میں جو قانون بن گیا، قانون کے حساب سے یہ بن جائے گا جا۔ سورہ بنی اسرائیل 81، کیونکہ جا قرآن مجید میں بہت دفعہ استعمال ہوا ہے، عربی گرامر میں جا بہت استعمال ہوا ہے، تو اس لیے میں مثالیں دے رہا ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 اللہ فرماتا ہے جا الحق، آ گیا حق، اور زحق الباطل، مٹ گیا باطل۔ زحق کہتے ہیں زحقہ مٹا دینا، مٹ جانا، وہ مٹ گیا۔ جا الحق، آ گیا حق، وزحق الباطل، اور مٹ گیا باطل۔ ان الباطل، ان بلا شبہ یقیناً، الباطل باطل تو ہے ہی، کان زہوقا، باطل تو ہے ہی بالکل مٹ جانے والا، یعنی جب حق آ جاتا ہے باطل خود بخود مٹ جاتا ہے، اور ویسے بھی جو باطل ہے وہ تو مٹ جانے والا ہی ہوتا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 41 اللہ فرماتا ہے فَكَيْفَ، تو کیسے ہوگا، اذا، جب، جئنا، ہم لائیں گے۔ دیکھیں نا جئنا بن جاتا ہے اگر اس کا پورا قاعدہ کریں گے۔ یہاں پر آپ نے دیکھا یہاں آ گیا جا کا قاعدہ ہے، جئنا کیسے بنے گا آپ نے دیکھنا پڑے گا کہ کون سا قاعدہ ہے یہ جئنا۔ یہ یہاں پر متکلم یعنی 14th ہمارے پاس صیغہ بن جاتا ہے جئنا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، تو کیسا ہوگا جب ہم لائیں گے، من کل امت، ہر امت میں سے، بشہیدن، ایک گواہ، یعنی کیا ماحول ہوگا اس وقت جب ہم لائیں گے، یعنی متکلم کا صیغہ جمع متکلم کا اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بارے میں بیان فرمایا
کہ جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ بشہیدن وجئنا، اور ایک گواہ بکا، وہ لائیں گے علی ہؤلاء شہیدن، ایک گواہ اور لائیں گے تجھے ان پر گواہ بنا کر۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں ہر ایک امت سے قیامت میں ایک شہید کہتے ہیں گواہ لائیں گے، اس کو لاؤں گا تاکہ وہ ان کے خلاف گواہی دے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں آپ کو بھی گواہ لاؤں گا ان تمام گواہوں پر گواہ بنا کے۔ یعنی جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر ایک امت میں سے ایک گواہ نکالے گا، یعنی ان کے پیغمبر کو نکالے گا تاکہ وہ اپنے امت کے بارے میں بیان کرے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یا رسول اللہ آپ کو بھی اللہ نکالے گا ان تمام لوگوں پر گواہی کی صورت میں، کہ یہ جو باتیں بیان کی گئی تھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اور ان کے انبیاء کی طرف سے، وہ حق پہ تھی۔ ایک اور مثال دیں گے، مادے کے حروف ہے زا یا دال۔ اب یہاں پر دیکھیں یا جو ہے اس کی پوزیشن عین کلمے کے اوپر ہے حرف علت کی، تو اجوف کے قاعدے ہوں گے ضربہ یا ضربو کے باب پہ ڈالیے، بنے گا زیادہ یزیدو، ٹھیک ہے۔ اس کو ذرا آپ قاعدہ استعمال کیجئے اجوف کے، بنے گا یا پہ ہٹ جائے گا، اور جب یا پہ ہٹ جائے گا زا پہ زبر ہے تو بنے گا زادہ، اس نے بڑھا دیا۔ یضربو میں یزیدو بنے گا یزیدو ہی، کیونکہ اس میں جو قاعدے ہیں اس کے مطابق بن رہا ہے، تو زیادہ یزیدو اس نے بڑھا دیا، وہ بڑھاتا ہے یا وہ بڑھائے گا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 10 اللہ فرماتا ہے فی قلوبہم، ان کے دلوں میں ہے مرضن، ایک بیماری۔ منافقوں کے بارے میں یہاں ذکر ہے کہ ان کے دلوں میں ہے ایک بیماری، فزادہم، پس بڑھا دیا گیا، یعنی بڑھا دیا اللہ نے انہیں مرضن، بیماری کے لحاظ سے، یعنی پس بڑھایا انہیں اللہ نے بیماری کے لحاظ سے، ان کے دل میں آلریڈی بیماری ہے، نفاق کی بیماری، اللہ نے اس نفاق کی بیماری کو اور بڑھایا۔ تو یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا زیادہ اس نے بڑھا دیا، یعنی کسی چیز کو ایکسٹینڈ کرنا اور بڑھانا اور مزید اوپر کرنا، ٹھیک ہے۔ سورہ بقرہ کی اس مثال سے ہمیں بات سمجھ میں آ گئی۔ اب اگر ہم اس کا پورا گردان کریں گے، مضارع کا گردان یہی جو فعل اجوف ہے باب ضربہ سے، تو بنے گا یجیئو یجیئانی یجیئونا، تجیئو تجیئانی یجیئنا، ٹھیک ہے۔ یجیئنا کیسے بنا، یہ آپ نے یہ قاعدہ پڑھا تھا، قاعدہ نمبر 3 پہلے، کہ جب بھی دو ساکن جمع ہو جائے تو یہ جو ہمارے پاس حرف علت کا سکون ہوتا ہے وہ حرف علت کو ہٹا دیتا ہے، تو یجی حمزہ اور نون کے بجائے پڑھا جائے گا یجیئنا، تجیئو تجیئانی تجیئونا، ٹھیک ہے، تجیئینا تجیئانی تجیئنا، اجیئو نجیئو۔ یہ وہی ہے جو ہم نے جیا یجیئو کو جب ہم نے اجوف کا قاعدہ استعمال کیا مضارع کے بعد ضربہ کے باب سے وہ کیا بن جاتا ہے۔ کچھ اور مثالیں دیں گے، ہمارے پاس خا، واو اور فا ہے، اس میں بھی آپ نے دیکھا واو کی جو پوزیشن ہے وہ عین کلمے کے اوپر ہے، سمع یسمعو کے وزن پہ آپ ڈالیے، کیونکہ ہمارے پاس 6 ابواب ہے، 6 میں سے سمع یسمعو آپ ڈالیے تو بنے گا خویفہ یخوفو، مگر اس پہ جب آپ قاعدے لاگو کریں گے تو خویفہ بن جائے گا خوفہ، بار بار اس کو نہیں بتائیں گے، آپ کو یہ پتا ہے، وہ ڈر گیا، اور یک وفو بن جائے گا یخافو، وہ ڈرتا ہے یا وہ ڈرے گا۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 46 اللہ فرماتا ہے ولیمن، اور اس کے لیے، خافا جو ڈر گیا، خافا یہ خوفا سے خافا بن گیا، خوافا سمیہ کے وزن پہ، ولیمن خافا، اور اس کے لیے جو ڈر گیا، یعنی جو اللہ سے ڈر گیا، جس نے تقوی اختیار کیا، مقام ربہ، اپنے رب کے سامنے، اس کے لیے جنتان، 2 باغ ہیں، یعنی اس کے لیے جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، مقام یعنی کھڑا ہونے سے، ربہ اپنے رب کے سامنے، اس کے لیے کیا ہے، جنتانی، 2 باغ، یعنی 2 جنت اس کے لیے ہے۔ سورۃ الرحمن بڑی مشہور آیت ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اور اس کے لیے جو ڈر گیا
اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، یعنی جس کو یہ خیال رہا دنیا میں کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے اپنے کیے کا حساب و کتاب دینا ہے، اور وہ ڈر کی زندگی، یعنی جو تقوی کی زندگی ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنے کی زندگی ہے، اس کے مطابق اس نے زندگی گزاری، تو اللہ فرماتا ہے اس کے لیے دو باغ ہے۔ نون یا لام کچھ اور مثالیں سمع یسمع کے وزن پہ تو بننا چاہیے نیلا ین یلو، مگر آپ کو قاعدے یاد ہے تو نیلا بن جائے گا نالا، ین یلو بنے گا ینالو۔ ترجمہ ماضی کا وہ پہنچا، اور مضارع کا وہ پہنچتا ہے یا پہنچے گا، ٹھیک ہے، وہ پہنچا، وہ پہنچتا ہے یا پہنچے گا۔ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 124 اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے قال، اس نے کہا، انی بلا شبہ میں، بے شک میں، جاعلک، تجھے بنانے والا ہوں، للناس، تمام لوگوں کے لیے، امامن، ایک امام، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا یعنی اللہ نے فرمایا بلا شبہ میں تمہیں بنانے والا ہوں لوگوں کے لیے ایک امام۔ قال، اس نے کہا، ومن ذریتی، اصل میں مکالمہ چل رہا ہے حضرت اللہ تبارک تعالیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیچ میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے احکامات کو پورا کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو کہا، قال، اللہ نے فرمایا، انی، یہاں حالانکہ اللہ تو لفظ نہیں ہے مگر اس کا آپ کنٹیکس دیکھیں گے تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ مکالمہ کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ قال، اس نے کہا، انی، بلا شبہ میں، جاعلک، تجھے بنانے والا ہوں، یعنی آپ سیکنڈ پرسن کی طرف کا اشارہ ہے، للناس، لوگوں کے لیے، امامن، ایک امام۔ قال، اس نے کہا، یعنی ابراہیم نے واپس میں جواب دیا، ومن ذریتی، اس نے کہا میری اولادوں میں سے بھی، یعنی کیا آپ میرے اولاد میں سے بھی لوگوں کو امام بنائیں گے، یعنی میرے بعد جو جنریشن آئے گی کیا اس میں بھی آپ امام بنائیں گے؟ قال، اس نے کہا، یعنی اللہ نے کہا، لا ینالو، لا ینالو، اب دیکھیں ینالو آ گیا، یہاں پر ینالو آ گیا، اس نے کہا نہیں پہنچے گا، عہدی الظالمین، عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کو، یعنی جو ظالم ہوں گے ان تک میرا وعدہ نہیں پہنچے گا، یعنی آپ کی ذریت میں بلا شبہ میں امام اتاروں گا، نکالوں گا، مگر یہ وعدہ صرف ان کے لیے ہوگا جو میری فرمان برداری کریں گے۔ جو ظالم ہوں گے وہ اس وجہ سے امام نہیں بنیں گے، ان کا رتبہ اس وجہ سے اوپر نہیں ہوگا کہ وہ آپ کے بعد آئے ہیں، نہیں، جو ظالم ہوں گے ان کو سزا ملے گی، ان کے لیے وعدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ نے دیکھا ینالو استعمال ہوا ہے تو ینالو نہیں پہنچا، وہ پہنچتا ہے یا پہنچے گا، تو اس میں آئے گا نہیں پہنچے گا، فیوچر کا سیگا، یعنی مضارع کا سیگا، نہیں پہنچے گا میرا وعدہ ظالموں کو۔ اسی طرح آپ نے دیکھا لائسا کمثلہ شیء، یہاں پر لائسا کی مثال ہے، ٹھیک ہے، لائسا کمثلہ شیء، یہاں پر بھی یا آپ نے دیکھا تو نہیں ہے اس کے مشابہ ہے کوئی چیز، سورہ شورى کی آیت، یہاں پر لائسا کا اگر ہم یہ یعنی ایک گردان کر لیتے تو لائسا کا ایک مثال آپ کے سامنے ہے، لائسا کمثلہ شیء، نہیں ہے اس کے مشابہ میں کوئی چیز، تو لائسا میں بھی اصل میں یہ تھا لائسا، ٹھیک ہے، تو لائسا بن جاتا ہے لائسا، جیسا آپ نے یہاں پر دیکھا ہے، اور اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ مثالیں قرآن مجید میں ہیں۔ الیسا، حرف استفہام، الیسا، کیا بالکل نہیں، اللہ ہے، بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، سب حاکموں سے بڑا حاکم، یعنی کیا نہیں ہے اللہ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، سب حاکموں سے بڑا ایک حاکم۔ سورہ 3 آیت نمبر 8 آخری آیت، اس کے جواب میں ہمیں حکم دیا گیا کہ ہمیں کہنا چاہیے بلا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، بلا شبہ آپ ہیں ہم، یعنی تمام حاکموں سے بڑے حاکم، اور اس چیز پر ہم گواہی دیتے ہیں۔ سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 21-22 اللہ فرماتا ہے، انما، حقیقت میں، تو، انت مذکر، تو نصیحت کرنے والا ہے، یعنی آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے، بلا شبہ آپ ہے نصیحت کرنے والے۔ لستا، یہ لائسا کا ہی اگر آپ اس کا گردان پڑھیں گے تو بنے گا لستا،
लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, नहीं है तू बिल्कुल उन पर कोई दरोगा। लस्ता यानी बिल्कुल भी आप नहीं है, अलैहिम उनके ऊपर जिन पे आप दर्स दावत दे रहे हैं, बिमुसैतिर कोई दरोगा, यानी आप कोई पुलिस की तरह नहीं है कि ये नहीं मानेंगे तो आप इनकी पिटाई करेंगे, जेल में डालेंगे, सजा देंगे। नहीं, आपका काम सिर्फ पहुंचा देना है, नसीहत करना है। बाकी इनको हिदायत मिले ना मिले वो अल्लाह की तरफ से है। सूरह आरफ आयत 172 अल्लाह फरमाता है, अलस्तु, क्या नहीं हूं मैं, बिरब्बिकुम, तुम्हारा रब, क्या नहीं हूं मैं बिल्कुल तुम्हारा रब। ये अल्लाह तबारक ताला ने जब हमें मीसाक पे हम तमाम इंसानों की रूहें जमा की थी, हम दुनिया में आने से पहले, तो अल्लाह ने सब रूहों से खिताब फरमाया था, अलस्तु, क्या नहीं हूं मैं। अलस्तु यानी ये वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है, लाइसा का ही, और आ फैले है, तो ये आपको पता है कि आ जो है हर्फ इस्तिफाम है, तो ये जुमला इस्तिफामिया हो गया। क्या लस्तु नहीं हूं मैं, बिरब्बिकुम, तुम सबका रब। कालू, हम सब ने कहा, उन्होंने जवाब दिया, यानी हमारे रूह ने जवाब दिया, बला, क्यों नहीं, शहीदना, हमने गवाही दी। शहीदना, हम सब ने गवाही, न सिर्फ हमने इकरार किया है अल्लाह तबारक ताला के रब होने में, बल्कि इस पे हमने शहादत भी दी है। सही बुखारी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अमिला, जिसने अमल किया, अमलन, जिसने किया ऐसा अमल, लाइसा अलैहि, नहीं है जिस पर हमारा, अमरुना, लाइसा अलैहि, जिस पे नहीं है, अमरुना, हमारा हुक्म। यानी आपने अगर कोई भी अमल की, जो भी दीनी अमल है उसको आपने किया नेकी करके, नेकी समझ के, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस पे हुक्म नहीं है, फहुआ, तो है वो, रद्दुन, गैर मकबूल, यानी वो कबूल नहीं होगी। मन अमिला, जिसने अमल किया, अमलन, ऐसा अमल, लाइसा अलैहि, उस पे नहीं है, अमरुना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म, फहुआ, तो वो है, रद्दुन, वो गैर मकबूल है, वो अमल कबूल नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर आप फेल अजवफ में माजी मजहूल यानी फीला के वजन पर आता है, अगर कोई अजवफ हमारे पास फेल मजहूल फीला के वजन पर आता है, तो हमारे पास याद रखिएगा, कवाला कीला बन जाएगा और जया जिया बन जाएगा। इसमें कुरान मजीद में कुछ मिसालें हैं। एक मिसाल है, वह जिया यौमइज़िम बिजहन्नमा, और लाई गई उस रोज जहन्नम। यहाँ पर ये जो जिया है, ये जया या जा जो है, उसका जब हम माजी मजहूल बन जाते हैं तो वो फीला के वजन पे आता है, फीला जी आ, ठीक है, जा जी आ के वजन पे आता है। कवाला यानी कीला के वजन पे आता है। तो ये उस सूरत में आता है जब अजवफ को माजी मजहूल हम बनाए जाते हैं। मजहूल का मतलब इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं, पैसिव सेंटेंस बनाते हैं। वजी आ यौमइज़िम बिजहन्नमा, और लाई गई उस रोज जहन्नम। इसी तरह यहाँ पर एक और मिसाल देंगे, सीन वाव कॉफ, नसरा यंसुरु के वजन पे डालिए, ये बनेगा सा का यसूकु, उसने हाँका, वो हाँकता है या हाँकेगा। हाँके मतलब जैसे कोई वो जानवर चलाने वाला जिसके पास बहुत रेवड़ हो, उसको चलाने के लिए वो एक तरह से हाँकता है, उनको आगे बढ़ाने के लिए उसको हाँकना सा का कहते हैं। सा का यसूकु, उसने हाँका, वो हाँकता है या हाँकेगा। अब ये तो था हमारे पास मारूफ। अगर इसको मजहूल बनाना है तो फेल मजहूल बनाने के लिए फीला का वजन डालिए, तो सा का बनेगा सी का, सा का बनेगा सी का। और सूरत ज़ुमर आयत नंबर 71 में वसी का और हाँ का गया, अल्लदीना, उन्हें, कफरू, जिन्होंने कुफर किया, इला जहन्नमा, जहन्नम की तरफ, जुमरा, ग्रोहों में यानी ग्रुप्स में, वसीक अल्लज़ीन कफरू इला जहन्नम ज़ुमरा, सूरत ज़ुमर की आयत, और हाका गया उन्हें जिन्होंने कुफर किया, जहन्नम की तरफ ग्रोहों में। आप देखिए यहाँ पर वहां का और हाका गया, यानी यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये माजी मजहूल है, और ये सीका क्यों हुआ, असल में तो साका होना चाहिए। वो सीका इस वजह से कि ये माजी मजहूल है, और माजी मजहूल का सिर्फ एक ही हमारे पास वजन है, वो है फीला। अभी तक जो हमने बातें की, ये फेल अजवफ की बातें की, और फेल अजवफ के बारे में आपने जाना
کہ اگر ثلاثی مجرد میں عین کلمے کے اوپر ہمارے پاس حرف علت یا واو آ جائے۔ اب ہم اس کے بعد فعل ناقص یعنی تیسری قسم ہم اٹھائیں گے کہ اگر ہمارے پاس حرف علت واو یا لام کلمے پہ یعنی آخری فا عین لام لام کلمے پہ جب آ جائے حرف علت تو اس وقت اس کو فعل ناقص کہتے ہیں۔ یعنی فا کلمے پہ آئے تو فعل مثال، اس کے بعد اگر ہمارے پاس یہ عین کلمے پہ آئے تو فعل اجوف، اور لام کلمے پہ آئے تو فعل ناقص۔ تو ایسا فعل جس کے لام کلمے پہ حرف علت موجود ہو اس کو ناقص کہتے ہیں، ناقص کہلاتا ہے۔ اور فعل ناقص کا علاج بھی کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے وہی قاعدے لاگو ہوں گے جو قاعدے فعل اجوف میں لاگو ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اجوف کو اچھی طرح سے سمجھ لیا، قانون یاد رکھ لیا، تو آسانی کے ساتھ آپ فعل ناقص کی یعنی اس کے جو ترکیب ہے وہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ کچھ مثالیں ہوں گی، بس اس پہ ہم ختم کریں گے، پھر قرآن سے جو مثالیں ہوں گی وہ اگلے لیکچر سے شروع کریں گے تاکہ اس ٹاپک کو ہم اچھی طرح سے کور کریں۔ آپ کے سامنے فعل ہے، اس کا مادہ جو ہے وہ ہے خا لام واو، نصرہ ینصرو پہ ڈالیے۔ آپ دیکھیں واو جو ہے لام کلمے پہ ہے تو بننا چاہیے خلوا یخلو، مگر آپ نے دیکھا واو پہ زبر ہے تو حرف علت پہ زبر ہوتا ہے تو اس کا زبر ہٹا دیتے ہیں تو بنے گا خلو خلو۔ اس کے بعد اس سے پہلے والے حرف پہ اگر زبر ہے تو یہ الف میں تبدیل ہوتا ہے تو خلو تبدیل ہوگا خلا، تو خلوا بنے گا خلا۔ یہ فعل ناقص ہے، نصرہ ینصرو کے وزن پہ ڈالیں گے، ترجمہ وہ علیحدہ ہو گیا، وہ سپریٹ ہو گیا۔ ینصرو کے حساب ہے یخلو بن جائے گا یخلو۔ یخلو کیسے بن گیا؟ آپ نے دیکھا پہلے تو سب سے پہلے ہم حرف علت کی حرکت کو ہٹا دیں گے، اس کے بعد حرف علت سے ماقبل حرف کے یعنی جو اس پہ حرکت ہوگی اس کے مطابق حرف علت کو تبدیل کریں گے۔ آپ نے دیکھا اس سے پہلے پیش ہے تو حرف علت جب پیش کے اوپر پیش ہوتا ہے ماقبل تو واو ساکن بن جاتا ہے، تو یہ بنے گا خلا یخلو۔ وہ علیحدہ ہو گیا، وہ علیحدہ ہوتا ہے یا ہو جائے گا، علیحدہ مطلب سپریٹ ہو گیا۔ تا لام واو نصرہ ینصرو پہ تلاوا یتلو بن جائے گا تلا یتلو، اس نے تلاوت کی، وہ تلاوت کرتا ہے یا تلاوت کرے گا۔ عین فا واو نصرہ ینصرو کے وزن پہ بنے گا عفوا یعفو، تبدیلی لائیں گے فعل ناقص فعل اجوف کے قاعدے، اجوف کے مطابق ناقص کے قاعدے، تو بنے گا عفا یعفو، اس نے معاف کیا وہ معاف کرتا ہے یا کرے گا۔ دال عین واو نصرہ ینصرو کے وزن یعنی باب پہ بنے گا دعوا یدعو، بنے گا دعا یدعو، اس نے پکارا وہ پکارتا ہے یا پکارے گا۔ ایک دو مثالیں اب دیں گے چونکہ ہمارے پاس ابھی ہے کچھ منٹ تاکہ اس ٹاپک کو ہم کلیئر کر لیں۔ سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 33 اللہ فرماتا ہے من احسنو، کون ہے زیادہ اچھا، احسنو قولا بات کے لحاظ سے، یعنی کون ہے اچھی، کس کی بات سب سے اچھی ہے۔ اگر آپ عام زبان میں کریں گے تو کس کی بات سب سے اچھی ہے، اللہ دعا ممن دعا، یعنی کون ہے زیادہ اچھا بات کے لحاظ سے، ومن احسن قولا ممن دعا اللہ، اس سے جس نے بلایا اللہ کی طرف، وعمل اور عمل کیا صالحا نیک، وقال اور کہا اننی بلا شبہ یقیناً میں من المسلمین مسلمانوں میں سے۔ یہاں پر آپ نے دیکھا دعا جو تھا، دعا کا ترجمہ یہاں پر آیا یعنی جس نے بلایا، بلانا ہے نا، بلایا، اس نے بلایا۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا ایک نصیحت بھی ہمارے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے جو شخص اللہ کی بات کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اور جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کون ہو، یعنی اس سے پہچان مانگی جاتی ہے تو وہ ہوتا ہے یقیناً میں مسلمان ہوں۔ یہاں پہ بھی جو سیکٹرینزم ہے اس کو ختم کر کے صرف اپنے آپ کو مسلم کہنا چاہیے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 108 میں اللہ فرماتا ہے ہادہی یہ ہے میرا راستہ، سبیلی ہادہی یہ ہے سبیلی میرا راستہ، ادعو اب دیکھیں ادعو یہ 13واں صیغہ ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، ادعو میں بلاتا ہوں اللہ اللہ کی طرف،
यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने लोगों को मुखातिब करके फरमाया, हादिही सबीली, ये है मेरा रास्ता, अदऊ, मैं बुलाता हूँ, इलल्लाहि, अल्लाह की तरफ। सूरतुल बकरा आयत 221, वल्लाहु, और बिलाशुबा अल्लाह, यदऊ, बुलाता है सब लोगों को, इलल जन्नति, जन्नत की तरफ, वल मगफिरति, और बख्शिश की तरफ, बिइज़्निही, अपने हुक्म के जरिए, यानी अपने हुक्म के जरिए अल्लाह बुलाता है जन्नत की तरफ, मगफिरत की तरफ। यहाँ पे आपने देखा यदऊ, दआ यदऊ, उसके हिसाब से ये दआ यदऊ यहाँ पर आपने देखा है, दावा यदऊ, उसका दआ यदऊ, और यदऊ का जब आप यानी ये कायदा करेंगे तो उसके हिसाब से आपने देखा कि ये जो यदऊ असल में था, ये यहाँ पर असल में था यदऊ, मगर उस पे फेल नाकिस के कायदे लागू हो गए और ये बन गया यदऊ। वाव, दाल और रा, फतह, वज़रा, यफ्तहु, यउज़रु, तो यदरु, वज़रा, यदरु, उसने छोड़ा, वो छोड़ देता है या छोड़ देगा। क्या तदऊना, तुम पुकारते हो, बालन, बाल यानी बुत को, वतदरून, और छोड़ देते हो, अहसनल खालिकीन, सबसे अच्छे खालिक को। ये तुम क्या बुतों को पूछते हो और सबसे अच्छे खालिक को भूल जाते हो, अल्लाहु, अल्लाह को। उसके बाद बयान किया गया अल्लाह को, रब्बुकुम, रब्बुकुम व रब्बु व रब्ब आबाइकुमुल अव्वलीन, जो तुम्हारा रब है और बाप दादा के रब को, यानी जो अल्लाह जो है वो तुम्हारा रब भी है और तुम्हारे बाप दादा का भी रब है। यानी बुतों को पूजते हो और अल्लाह को छोड़ देते हो, जो अहसनुल खालिकीन है, वो तो रब है तुम्हारा, और बाकी यानी आने जितने भी बाकी आपके बाप दादा थे उनका भी रब है। तो आज मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हम आज एंड करेंगे। इसमें कुछ और चीज़ें रह जाती है बाब नाक़िस में, फ़ेल नाक़िस में, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में उसको भी एंड करेंगे, फिर हम आगे इंशाल्लाह बढ़ेंगे। उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर से फ़ायदा हुआ होगा। अल्लाह तबारक तआला हमारी इस काविश को कबूल फ़रमाए और हमारे लिए आसानियाँ फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।